تھینک یو بھیا صاحب. آج کل آپ اسٹوڈیوز نہیں جا رہے, بس ہم تو جب آپ کو ریکویسٹ کرتے ہیں آپ شاہ جی آپ کی بات اور ہے, آپ کہتے ہیں تو اقبال کے قبیلے کا نا. بہت مہربانی ہے کہ لوگ پیار دیتے ہیں, عزت دیتے ہیں, وچ از آج کل کے زمانے میں بڑی ہے ایک وداؤٹ اینی انٹرسٹ, ہاں یس یو رائٹ, وداؤٹ اینی تھنگ کہ بھی ان کو کچھ اس کے عوض کچھ ملے گا. اور وہ سیاست چھوڑے بھی آپ کو تو 15-20 سال ہو گئے, 25 سال آلموسٹ 25. آپ کی شرٹ دیکھیں تو آپ بھی آج کل کے زمانے کے لگ رہے ہیں. میں ہوں آج کل کے زمانے کا, اسی زمانے میں بیٹھا ہوں. سر کیا بات, ایور گرین. اس کو بھی پتہ نہیں ہے کہ میاں صاحب پہ کتنی دنیا فدا ہوتی ہے. انہوں والے یہ نہیں پتا کہ میرا ملا کھیڑا ہے. اچھا میاں صاحب, آپ نے ایک بھرپور زندگی گزاری ہے, اور گراموفون سے لے کے اور یہ جو آرٹیفیشیل انٹیلیجنس تک کا ایک سفر جو ہے, یعنی کہ پورا آپ نے اس کو دیکھا ہے نا, اس کا مشاہدہ کیا, قریب سے دیکھا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ ٹیکنالوجی جدید جو پاکستان جو تو صرف اس کا یوزر ہے نا جی, اینڈ یوزر ہیں ہم اس میں سے شاید ہم نے کچھ بھی اس میں سے میجر ہم نے کریٹ نہیں کیا, کچھ بھی نہیں کریٹ کیا ہم نے. تو ہم نے بھی کیا اس ترقی کے سفر میں بھرپور کردار ادا کیا ہے, یا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم صرف ڈیٹیریٹ ہوئے ہیں معاشرہ ہمارا؟ نہیں, میرا خیال ہے ڈیٹیریٹ ہی ہوئے ہیں. ہم نے کوئی دیکھیں, جب پاکستان اور ہندوستان دونوں جو ممالک تھے مارکہ وجود میں آئے, تو جو ایک فلسفی تھی ہمارے فاؤنڈنگ فادرز کی, اقبال کی اسپیشلی, وہ تھی سیلف ریلائنس, جی, کہ اپنے آپ پہ کہ اپنے پیروں پہ کھڑا ہونا سیکھو. ایکچولی ہوا یہ کہ پنڈت جواہر لال نہرو نے اس چیز کو اڈاپٹ کیا, اور ہندوستان میں کیونکہ ان کا علامہ صاحب, آپ کو تو پتہ ہی ہے کہ بڑی عزت کرتے تھے, اور علامہ صاحب کے فوت ہونے سے کچھ عرصہ پہلے وہ ان سے ملنے بھی گئے, ان سے ان کی عیادت کرنے گئے, اور زمین پہ بیٹھے. جی ہاں, اور ان کے ساتھ میاں افتخار الدین اور بیگم افتخار الدین بھی تھے ان کے ساتھ. یہ اور میاں صاحب آپ کے سسر تھے, میری جو فرسٹ وائف تھی ان کے والد تھے. جب پنڈت جی آئے علامہ صاحب سے ملنے, تو انہوں نے ایک بات کہی علامہ سے, اور یہ کہا کہ جی اصل تو مسلمانوں کے لیڈر آپ ہیں. مطلب کہنے کا مقصد یہ تھا کہ قائد تو جو ہے وہ, جس پہ انہوں نے کہا کہ نہیں, میں تو خود ایک ادنا سپاہی ہوں قائد اعظم کا, یعنی کہ یہ ان کی یونٹی تھی اور سوچ اور ان کی تھاٹ تھی. اور میں کہوں گا اس موقع پہ یہ بھی ضرور اگر ہم شیئر کریں تاکہ پتہ لگے کہ دو بڑے لوگ جو تھے وہ کیسے ایک دوسرے کی عزت کرتے تھے, کہ جب قائد آئے بعد میں اور جب علامہ نہیں تھے 23 مارچ کو, تو انہوں نے کہا کہ آج یہ بہت خوش ہوں گے. مینار پاکستان, مینار آج انہوں نے دو ایک تو جب قائد لاسٹ علامہ سے ملنے آئے, تو اس وقت کہ ڈاکٹر جوید اقبال سے علامہ صاحب نے کہا کہ تم اچھے سے کپڑے پہن کے تیار ہو کے تم آنا, اپنی آٹوگراف کی کتاب لے کے, میرے سے ایک صاحب ملنے آئیں گے اور تم سے ان کے آٹوگراف مانگنا. تو ڈاکٹر صاحب بتاتے ہیں کہ میں گیا, ان کی عمر کو تب کو میرے خیال کو 10-11 سال تھی, اپنی آٹوگراف بک لے کے تو انہیں جا کے ان کو قائد سے کہا کہ مجھے اپنی آٹوگراف دیں. تو قائد نے ان کو دیکھا اور انہوں نے آٹوگراف کی کتاب سائن کی. تو ان سے اب وہ قائد کی بڑی ایک الیکٹریفائنگ پرسنالٹی تھی, وہ کہتے ہیں لوگ پریزنس تھی کہ جب وہ کمرے میں انٹر ہوتے تھے تو لگتا تھا کہ کوئی 50 لاکھ کا کوئی کرنٹ جو ہے اس کمرے کے اندر داخل ہو گیا. وتھ پیئرسنگ آئیز ان کی تھیں, اور بڑی گرجدار آواز تھی, جو ان کی بیٹی کی بھی تھی بائی دی وے, ان کی بھی وہ اسی طرح ہی اسی لہجے میں طریقے سے بولتی تھی. انہوں نے ان سے ڈاکٹر صاحب سے پوچھا, ڈاکٹر جوید اقبال سے, کہ ڈو یو رائٹ پوئٹری؟ تو ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ نو سر, آئی ڈونٹ رائٹ پوئٹری. سو انہوں نے کہا, قائد نے کہا کہ سو واٹ ول یو بی وین یو گرو اپ؟ تو ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں میں گھبرا گیا, میں تو کوئی جواب نہ مجھے دینا آیا ان کو. ایک تو ان کی پرسنالٹی اتنی پاورفل تھی, اور دوسرا میں آئی واز ویری ینگ ایٹ دیٹ ٹائم. تو انہوں نے علامہ سے کہا کہ ہی ڈزنٹ سے اینی تھنگ. تو علامہ صاحب نے کہا ہی واز لکنگ ایٹ یو ٹو ٹیل ہم واٹ ہی شوڈ بی. واہ, سو یو نو یہ ایک احترام تھا اور کتنی کلیئرٹی تھی. تو یہ ساری بات ہے. دیکھیں ہم ایک, ہمارا جو ملک ہے, ہم ایک نظریاتی ملک ہے, ٹھیک ہے. ہم ایک اب اس لیول کے ہم پہنچ گئے ہیں کہ ہماری جو اراکین پارلیمنٹ ہیں, اگر آپ ان سے پوچھیں کہ 23 مارچ کو کیا ہوا تھا,
تو ان کو یہ نہیں پتہ. وہ کہیں گے پاکستان بنا تھا, کوئی کہے گا جنگ. یہ ایکچولی میں نے دیکھا ہے سوشل میڈیا کے اوپر کہ ممبر آف پارلیمنٹس کو پارلیمنٹ پوچھتے ہیں کبھی سوال کر رہے ہیں تو آگے سے کس قسم کے جواب دے رہے ہیں. ہم اپنا نظریہ اپنے نوجوانوں تک نہیں لے جا سکے. کیا تھا نظریہ پاکستان؟ بار بار کہتے ہیں جی نظریہ پاکستان. What was the whole concept of پاکستان؟ کیوں بنایا گیا تھا پاکستان؟ صرف ایک ہی وہ کی تھی کہ ایک ایسا ملک بنایا جائے جہاں جو بھی وہاں کے رہنے والے ہیں وہ دے شوڈ بی ایکول سٹیزنز آف دا اسٹیٹ. جو کہ مساق مدینہ میں پہلا چیپٹر ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ تمام جو مدینہ کے جو شہری ہوں گے دے ول بی irrespective آف دیئر کلر, کریڈ اور ریلیجن, ان کے ایکول رائٹس ہوں گے. اور جب بھی مکہ مدینہ کو اٹیک ہوگا تو سارے مل کے ڈیفینڈ کریں گے. یہی مثال ہے. اور یہی ایک مقصد تھا, ایک ایکسپیریمنٹ تھا کہ بھی اصل اسلامی جو ریاست ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ جہاں ہر وہاں کا رہنے والا جو ہے ہی شوڈ فیل بی این ایکول سٹیزن. سب کو آزادی ہو, کوئی ہندو ہے وہ اپنی وہ کرے, جو مسلمان ہے. جو قائد نے بھی کہا تھا that it is not the religion is not a matter of the state. یہ آپ کا اپنا پرسنل مسئلہ ہے. ہم تو کہتے ہیں نا کہ جی یہ بڑا کرائسس ہے, فائنینشیل ہے اور فلانا, وہ تو آپ چھوڑیں. اصل کرائسس آئیڈینٹی کا ہے کہ آپ کو پتہ ہی نہیں ہے. بھائی قائد اعظم نے کہا تھا کہ صوبوں میں بہت ہم آہنگی ہونی چاہیے, بھائی ہیں ایک دوسرے کے ہیں. آج آپ بھائی آج دکھی لگ رہے ہیں آپ. یہ آپ صحیح کہہ رہے ہیں. مجھے کبھی بھی میری جو پازیٹیو ہمیشہ میں رہتا تھا, لیکن اب آ کے تھوڑا سا میں آپٹیمزم میں تھوڑی سی کمی آئی ہے. اور اللہ کرے کہ میری جو یہ کمی ہے یہ غلط ہو, اور ہم ہم ایک باعزت قوم کی طرح ہم ابھریں اور اپنی جو یہ ہماری ساری جو یہ مشکلات ہیں ہم ان کو انشاءاللہ کم کریں. سعدیہ, بہت سارے لوگ جیسے کہتے ہیں کہ آج کل کی یوتھ جو ہے اس میں اس طرح کا ادب اور اس طرح کی نارمز اور اس طرح کی ویلیوز نہیں ہے جیسی 80s میں 90s میں اس سے پہلے تھی. آپ ایک نوجوان کی حیثیت سے اس سے ایگری کرتی ہیں؟ میں بالکل ایگری کرتی ہوں. جیسے اگر میں ریکال کروں, اللہ بخشے میری نانو زندہ تھی, ہم چھوٹے چھوٹے تھے اور ہمیں بہت فیملی ویلیوز سکھائی جاتی تھیں اور ہمیں بتایا جاتا تھا بڑوں کا ادب کرنا ہے, اسپیشلی بڑوں کو ٹائم دینا ہے, جو کہ سب سے زیادہ تو اب ٹائم کی کمی ہے نا. ہمارے بچے یا آج کل کی جنریشن کے پاس ٹائم نہیں ہے بڑوں کو دینے کے لیے, بس سوشل میڈیا ہے ایوری ویئر. اس نے بہت کام خراب کیا ہے. اور دیکھیں ہم تو جیسے ہمیں جو ویلیوز ملی ہیں میں بھی اپنے بیٹے کو بتاتی ہوں کہ اس طرح کرنا ہے سارا کچھ, لیکن پھر آپ اسکول جاتے ہو, آپ ڈفرینٹ لوگوں سے ملتے ہیں, آپ کے اٹھنا بیٹھنا ڈفرینٹ ہوتا ہے, مختلف لوگوں میں ہوتا ہے, تو ماں باپ تو کوشش کرتے ہی ہیں, بٹ وہ اولاد کتنا پک کرتی ہے یا کیسے فیملی ویلیوز کو دیکھتی ہے, لے کے چلتی ہے, وہ اب ہے. لیکن شاہ جی کیفی نے بڑی ویلیوز نو سمجھے ہے ماشاءاللہ. ہاں جی, انہیں اتنا ٹائم دیتا ہے, مینوں انہاں کار نہیں دیتا جنہ مینوں دیتا. میاں صاحب یہ جو رویے تھے 90s تک ہم دیکھتے ہیں کہ اجتماعیت جو تھی اس کی بڑی اہمیت تھی کہ والد نے جو کہا, والدہ نے جو کہا, بہت سارے فیصلے جو تھے, بہت سارے آپ اپنی زندگی کے فیصلے آپ یہ سوچتے نہیں, انہوں نے کہہ دیا اور آپ اس پر عمل کرتے تھے اور خوش بھی رہتے تھے. ایسا نہیں تھا کہ بالکل ہی کو ادھورا ہو جاتا تھا انسان, اور خوش بھی رہتے تھے. اب بہت زیادہ انڈیویجولزم جو ہے کہ بھئی میری ایک اپنی شخصیت ہے اور تمام تر فیصلے اپنی زندگی کے میں کروں گا اور ماں باپ کا کوئی دخل نہیں ہونا چاہیے اس میں. بیسکلی پتہ ہے پرابلم کیا ہے؟ پرابلم یہ ہے کہ آپ ایک جو نیشنل نیریٹو آپ بلڈ کرتے ہیں اور آپ کی جو ینگ جنریشن ہے اس کو آپ ہمارا سلیبس جو ہے آپ دیکھیں پنجاب کا کچھ ہے, سندھ کا کچھ ہے, بلوچستان کا وہ نیشنل یونٹی ہے ہی نہیں. فارمیٹیو ایئرز ہوتے ہیں بچے کے, 7 8 سال 9 سال 10 11 سال تک اس کو اب مثلا آپ ترکی جاتے ہیں, مجھے یاد ہے کہ اپنا ماریا واسطی شو کیا کرتی تھی. جی وہ اپنا مارننگ فرام استنبول. تو ایک میں بھی اس میں اس شو میں گیا تھا. وڈی کشتی والے ہاں جی, وڈی کشتی بہ کے تے خوب اسی چومے ہوتے, وہ جڑی بڑی سونی جی کڑی سی ہوتے, انہیں کھانے شانے بنائے, کھانا چنگا نہیں سی لیکن کڑی سونی سی. اچھا اب میاں صاحب اس پہ آتے ہیں, بڑی سنجیدہ بات ہے اور اہم بات ہے, لیکن مجھے بتائیں ویسے حسن پرست تو آپ ہمیشہ ہی رہے, اس میں کمی نہیں آئی؟ لیکن حسن
ਐਵੇਂ ਹੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਫਿੱਟ ਨੇ ਅਗਲੇ। अच्छा आपके बारे में पता है, पूरे मुआशरे में मशहूर है मियाँ साहब बड़ी हुस्न परस्त हैं, रंगीन मिजाज है, ये पता है? नहीं, अब देखें आप मुझे बताएं कि कंपोज करना, म्यूज़िक प्रोड्यूस करना, कभी कभी छोटे मोटे लिरिक्स भी लिख लेना, तो अपना हीर रांझा जैसी एक हाँ क्या बात है। बैठी हुई है मेरे साथ, इन्होंने भी पहला जी, जी, सादिया जी, का जी, वो play first था, project। प्रोजेक्ट था, वेरी अनयूजुअल वन।